السلام علیکم، خوش آمدید، صبح خیر تمام دیکھنے والوں کو۔ پروگرام کا نام ہے گڈ مارننگ کراچی اور میرا نام ہے محمد یاسر۔ ناظرین، اپنے اس پروگرام میں مختلف حوالوں سے مختلف معاملات پر گفتگو کرتے ہیں، عوامی نوعیت کے معاملات اور مسائل کوشش کرتے ہیں پروگرام میں زیر بحث لائیں۔ اور پچھلے کئی پروگرامز میں بات ہو چکی ہے اس وقت جو غزہ کی صورتحال ہے اس حوالے سے، اور یقیناً آگے بھی اس معاملے پر اور اس موضوع پر گفتگو کی جائے گی۔ ہم سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ اس وقت جو ہمارے اپنے معاشی معاملات اور مسائل ہیں وہ بھی کچھ کم نہیں ہیں، یہاں رہنے والوں کے بھی معاملات اور مسائل بڑھتے جا رہے ہیں۔ اور میں یہ بات اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں، بلکہ پچھلے پروگرام میں تو بڑی تفصیل سے اس معاملے پر گفتگو ہو چکی ہے کہ بات درست ہے کہ پاکستان شاید ان ممالک میں اس کا شمار ہوتا ہے کہ چاہے کتنے ہی مشکل حالات میں ہو، اور خیال یہ ہے کہ جب سے ہمارے وجود میں آیا ہے یہ مشکلات کا سلسلہ کبھی تھم نہیں سکا، لیکن اس کے باوجود بھی دنیا بھر میں جہاں کہیں پر بھی انسانیت پر اور مسلمانوں پر ظلم اور جبر ہوتا ہے تو ہمیشہ اس کے لیے آواز اٹھانے میں پیش پیش رہتا ہے۔ اور بہرحال اس معاملے اور موضوع کے اوپر تو جیسے میں نے کہا کہ بات ہوتی رہے گی اور صدا احتجاج بلند ہوتا رہے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا کچھ ہم کر سکتے ہیں اس وقت اپنی حیثیت کو دیکھتے ہوئے یہ بھی سمجھنا ضروری ہے۔ تو ان معاملات کے اوپر ہم نے تفصیل سے گفتگو کی، بہت سارے آپ کے پیغامات میرے پاس موصول ہوئے، مختلف لوگوں نے اپنے انداز میں اپنی رائے کا اظہار کیا۔ اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے کہ شاید دنیا کی سب سے زیادہ اگر جذباتی قوم ان لوگوں کو کہا جائے تو شاید غلط نہ ہوگا۔ تو یہ جذباتی ایک لگاؤ ہے اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ جو قابل قدر ہے، اس کی ہم قدر کرتے ہیں، بالکل ایسا ہونا چاہیے۔ تو ہم اس سے زیادہ کچھ کرنے کی ضرورت ہے اور معاملات کو شاید سمجھ لینا۔ میں ہمیشہ ایک بات دہراتا ہوں، کسی بھی معاملے کے اوپر رائے دینے سے پہلے ان کو سمجھ لینا زیادہ بہتر ہے۔ یقیناً اب تک کی جو کوششیں ہم نے کی ہیں اس میں فیس بک کی تصویر، واٹس ایپ کی تصویر اور اس طرح اور دیگر جو ہماری سٹوریز وغیرہ ہم پوسٹ کرتے ہیں اس کے اوپر ہم نے جھنڈے اور سیاہ رنگ کے بیجز اور مختلف قسم کی جو ہے وہ سٹوریز لگا کے یہ ثابت تو کر دیا کہ ہم ان کے ساتھ اس سارے معاملے پر، اس سارے تنازع میں ان کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن میری اپنی ذاتی رائے ہے کہ اس سے بہت کچھ زیادہ کرنے کی ضرورت ہے۔ محض یہ کافی نہیں ہے کہ اپنے سارے معاملات زندگی آپ کے اسی طرح رواں دواں ہوں اور اپنے فیس بک کی تصویر پہ آپ نے اگر فلسطین کا جھنڈا لگا دیا یا واٹس ایپ کی تصویر کی جگہ تو ہم نے ان کی کوئی خدمت کی ہے۔ اپنے طریقے سے احتجاج ہم ضرور ریکارڈ کرا رہے ہیں، لیکن میں نے جیسے عرض کیا کہ اس سے بہت کچھ زیادہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بارے میں ضرور سوچیے اور اس کے بعد پھر اپنی رائے ہمیں ضرور بھیجیے۔ بہت سارے لوگ سوشل میڈیا کے ذریعے بھیجتے ہیں۔ میں تھوڑے پرانے خیالات کا آدمی ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب شاید ظاہر ہے کاغذ کے اوپر تحریر کر کے آپ مجھے خط تو نہیں لکھ سکتے، لیکن اس کا طریقہ ایک اور بھی ہے اس وقت کہ آپ ای میل کے ذریعے اپنی بات جو ہے وہ بڑی تفصیل سے آپ ہمیں لکھ کے بھیج سکتے ہیں۔ ای میل کا ایڈریس جو ہے وہ اسکرین کے اوپر پہ چلا دیا جائے گا، بلکہ یہ عموماً آپ دیکھتے ہیں پروگرام کے دوران چلتا ہی رہتا ہے، گڈ مارننگ کراچی K21@gmail.com۔ اس کے اوپر آپ اپنی ای میل ہمیں لکھ کر بھیج سکتے ہیں۔ مصروف وقت میں سے وقت نکال کر اس معاملے کے اوپر جو اب تک آپ سمجھ پائے ہیں اس کے بارے میں اگر آپ تفصیل سے لکھیں گے تو زیادہ مناسب ہوگا، تو ضرور اس کو پروگرام میں شامل کر کے آپ کے نام کے ساتھ ضرور اس کے اوپر بات بھی کریں گے۔ معزز مہمان اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں، معزز مہمانوں کو میں خوش آمدید کہوں گا۔ صبح کے وقت انہیں مدعو کر رکھا ہے، مختلف حوالے سے گفتگو ہوگی۔ سب سے پہلے جو معزز مہمان ہیں اس سے پہلے ہمارے پروگرام میں تشریف لا چکے ہیں، عوامی نوعیت کے معاملات اور مسائل پر ان سے گفتگو ہوئی، ایک سماجی کارکن بھی ہیں، تجزیہ کار کی حیثیت سے آج یہاں پر موجود ہیں جناب محمد مشتاق صاحب، ان کو میں خوش آمدید کہوں گا۔ بہت شکریہ، بڑی نوازش آپ کی پروگرام میں وقت دینے کے لیے۔ دوسرے ہمارے معزز مہمان ڈاکٹر شبیر احمد صاحب تجزیہ کار کی حیثیت سے یہاں موجود ہیں، اس کے علاوہ آپ سربراہ ہیں پاک ڈیفنس قومی موومنٹ کے، ان کو بھی میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا بھی پروگرام میں وقت دینے کے لیے۔ مشتاق بھائی، صورتحال آپ کے سامنے ہے، اور کچھ دیر پہلے جو معاملات پروگرام شروع ہونے سے پہلے جو ہم آپ ڈسکس کر رہے تھے، جس کے اوپر بات کر رہے تھے، پروگرام کے اندر تو شاید وہ بات نہ کی جا سکے۔ بہرحال یہی کل معاشرہ ہمارا اس وقت ہے
جہاں پر جھوٹ بھی ہے، مکر و فریب بھی ہے، خوراک کی ابھی جیسے بات ہو رہی تھی ناقص ہے، وہ اسی وجہ سے کیونکہ ہم لوگ ظاہر مخلص نہیں ہیں اپنے قوم کے ساتھ، اپنے لوگوں کے ساتھ، تو نتیجہ پھر یہی نکلتا ہے۔ میں چاہوں گا ذرا اس کے اوپر گفتگو کیجئے کہ آپ کیا سمجھ پائے ہیں، کیسے ان معاملات کو ٹھیک کیا جائے۔ جب ہم بات کرتے ہیں کسی کی مدد کرنے کی، کسی کا ساتھ دینے کی، جب ہم اپنی حالت دیکھتے ہیں تو پھر ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ ہم جہاں پر کھڑے ہیں وہاں کھڑے ہو کے کسی کے لیے اس وقت کچھ بھی نہیں کر سکتے، بلکہ ہم تو شاید ان لوگوں میں سے ہیں جو اپنے آپ کے لیے بھی کچھ نہیں کر پاتے۔ تو چاہوں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاسر بھائی بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ ہم کسی کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، اس لیے نہیں کر سکتے کہ ہم خود کہاں کھڑے ہیں، وہ خود یہاں ہم کیوں کھڑے ہیں۔ کبھی یہ سوچا کسی نے کہ اس میں خود کردار ہمارا اپنا سب کا ہے۔ اگر کوئی ایک خراب ہوا تو کسی اس کو نشاندہی نہیں کی، اس کی غلطی کی نشاندہی نہیں کی، وہ مزید خراب ہوتا چلا گیا۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ ایک انسان ہے یا کوئی ایک ادارہ ہے، اس میں کوئی غلطی ہے تو اس کی غلطی کی نشاندہی بغیر ڈر کے کرنی چاہیے۔ تو جب ہم اس کی غلطی کی نشاندہی کریں گے تو وہ اس سے سبق سیکھے گا۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارے پاکستان کا یہ حال ہے کہ پاکستان کے اندر جو کسی پوسٹ پہ ہے، کسی بھی ادارے کو لے لیں وہ شہنشاہ ہے، اس کا گیٹ پہ کھڑا ہوا جو چپڑاسی ہے وہ بھی شہنشاہ ہے۔ آپ تو دور نہیں جائیں، اس کے برابر ہم کیڑے مکوڑے۔ تو یہ چیزیں جب آپ کی قوم میں، آپ کے ملک میں ہوں گی، ناقص چیز ہوگی۔ آپ خوراک کو دیکھ لیں، آج سے 20 سال پہلے دیکھ لیں، آج دیکھ لیں، بیماریوں کو دیکھ لیں۔ جو منافع خور لوگ ہیں انہوں نے اپنا منافع کمانا ہے، لیکن ایک بات تو طے ہے کہ مرنا انہوں نے بھی ہے، بالکل اللہ تعالیٰ سے انہوں نے بھی لگانا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ یہ دنیا ہے۔ آپ کراچی سے بیٹھیں لاہور کے لیے، چلیں راستے میں ہو سکتا ہے آپ اسٹے کر لیں، 2 دن رک جائیں، لیکن لاہور پہنچیں گے۔ بالکل ایسا ہی زندگی ہے، اگر آئی ہے تو اس میں موت بھی آنی ہے۔ موت بھی آنی ہے، تو ہمیں کچھ بھی کرنے سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ یار خدا نہ خواستہ مجھے بھی موت آنی ہے، میرے بھی بچے ہیں۔ تو ہمارے ملک کے اس وقت جو حالات ہیں نا وہ بہت زیادہ خراب ہیں۔ ہم کسی کی مدد کیا کریں گے، ہم اپنی مدد نہیں کر سکتے۔ یہ سچائی ہے، یہ سچائی ہے، اس میں کوئی شک نہیں بالکل ٹھیک کہ مدد وہ لوگ کرتے ہیں کہ جن کے پاس کچھ ہوتا ہے، ہاتھ مضبوط ہو ہاتھ مضبوط۔ ابھی ہمارے ملک میں آپ دیکھ لیں، یہ سندھ میں جو سیلاب آیا تھا، آج بھی لوگ پانی کے اندر ابھی جائیں۔ میں کل سکر سے واپس آیا ہوں، ابھی بھی یہی صورتحال، میں راستے میں دیکھتا آیا ہوں چھوٹے چھوٹے بچے، عورتیں، بزرگ۔ آپ یقین کریں خدا کی قسم پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، بیمار سڑک کے اوپر پڑے۔ کل ایک جگہ روڈ بند تھا تو ہم نے ایک شارٹ کٹ لینے کی کوشش کی، تو میں نے راستے میں وہ حالت دیکھی ہے، میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا۔ میں نے ویڈیو بنانے کی سوچی، پھر میرے دل نے کہا کہ نہیں یہ ویڈیو غلط بنانا ہے، کہ ہم تو ویڈیو بنا لیتے لیکن خدا نہ خواستہ ہم ان پہ ترس نہیں کھاتے۔ تو جو ہم سے ہو سکتا تھا ہم کر کے آئے۔ وہ 2-3 جگہ پہ ایسے میں نے حالت دیکھے ہیں کہ لوگ زخمی ہیں، بزرگ، ان کا علاج نہیں ہے، ان کے کپڑے باندھے ہوئے، ان کے زخم خراب ہو گئے، ٹانگیں گرنے کے لے گئے۔ کیا درد ہمارے میں کہ وہاں لوگ نہیں ہیں، وہاں گورنمنٹ نہیں ہے، کوئی نہیں پوچھتا۔ یہاں صرف یہ ہے کہ جب تک ہم، اسلام تو ہے ٹھیک ہے، نام کے مسلمان ہیں، لیکن اسلام کچھ درس بھی دیتا ہے جی بالکل، اور سب سے پہلے ہمیں اسلام یہ درس دیتا ہے کہ اپنے سے پہلے دوسرے کا سوچو۔ بالکل ایسا ہی، جب آپ دوسرے کا سوچیں گے نا تو آپ کا ایمان ہونا چاہیے، میرا ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بارے میں اچھا سوچے گا۔ بالکل ایسا ہی۔ اور یہاں بدقسمتی سے یہ ہے کہ ہر انسان اپنا سوچتا ہے، دوسرے کا نہیں سوچتا، اپنے بچوں کا سوچتا ہے، اپنے گھر کا سوچتا ہے۔ اگر رشتہ داری میں کوئی غریب ہے تو اس کے پاس نہیں آنا جانا نہیں کرتے، بالکل ایسا ہی، کیا یار اس کے بچوں کے ساتھ آنا جانا نہیں کرنا، ایسا نہیں۔ انسان میرے اللہ تعالیٰ نے سب کو برابر کیا، اور پھر انہوں نے یہ بھی فرمان دیا کہ جب تک آپ اپنوں میں پہلے نظر انداز مطلب اگر کریں گے تو آپ کو کبھی معاف نہیں۔ بالکل ایسا ہی، پہلے اپنوں میں، بعد میں باہر جائیں۔ تو ہم تو باہر بڑے اچھے لوگوں سے تعلقات رکھتے ہیں، لیکن ہمارا اپنا کوئی عزیزوں کا اگر غریب ہے نا، تلخ حقیقت ہے، چھوڑ دیں۔ بالکل ایسا ہی۔ تو یہ تلخ حقیقتیں ہیں، جب تک ہم ان کو دور نہیں کریں گے تو شاید ہم ترقی نہیں کر سکتے۔ بڑی اچھی بات آپ نے کہی ہے کہ ہمیں اپنی اصلاح کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے تو یہ ضروری ہے۔ ڈاکٹر صاحب کی طرف آؤں گا۔ ڈاکٹر صاحب، صورتحال آپ کے سامنے ہے، آپ کے تو براہ راست اب سیاست سے بھی تعلق ہے، اور سیاست میں آپ شب و روز جو دیکھتے ہیں، جو کچھ ہو رہا ہے، جس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں، یا جو تاثر ہم نے اپنا چھوڑا ہے، اب میڈیکل کے شعبے کو ہی آپ لیجئے، اب جو کچھ ہو رہا ہے اس کے اندر،
اگر کوئی ایک بھی انفرادی شخص اگر اس میں کوئی غلطی کرتا ہے یا اگر اس میں ہیر پھیر کرتا ہے تو پورے ادارے کی طرف پھر وہ اٹھایا جاتا ہے. تو یہ سارا سلسلہ آپ کے سامنے ہے, ہم دیکھ رہے ہیں تمام اداروں کی. ابھی جیسے مشتاق بھائی نے بات کی کہ ذمہ داری کوئی پوری کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, اور یہی شاید ہمارے زوال کی وجہ بھی ہے. کیسے ان تمام چیزوں سے نکلا جا سکتا ہے؟ یہ اکاؤنٹیبلٹی ایک لفظ ہم نے بڑا سنا ہے کہ یہ خود احتسابی ہو, کوئی احتساب کا سلسلہ ہو, کوئی نظام ہو, لیکن بدقسمتی سے تمام ادارے ہونے کے باوجود بھی بدترین احتساب کی مثالیں آپ کے یہاں موجود ہیں. ذرا چاہوں گا روشنی ڈالیے اس پر. جی بالکل یاسر بھائی, آپ نے درست فرمایا. ایکچولی ہم جو خود ہم اخلاقیاتی پستی میں ہیں, جی ہمیں جب تک اپنے آپ کا محاسبہ نہیں ہم کریں گے کہ ہم اپنے آپ کو دیکھیں, بالکل کسی کے اوپر تنقید کرنے سے بہتر ہوتا ہے کہ پہلے ہم اپنا محاسبہ کریں, کہ دیکھیں کہ کیا میرا جو اپنا میں خود ہوں, کیا میرے اپنے جو لائف سٹائل ہے, میرا زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہے, کیا وہ دین اسلام کے مطابق ہے, بہت خوب. جس کی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تلقین فرمائی. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ارشاد فرمایا. اب یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کو ہمیں لک آفٹر کرنا چاہیے. سب سے پہلے اپنا محاسبہ, پھر اپنے گھر کا, پھر جب آپ اپنے آپ کو درست کریں گے پھر آپ اپنے ریلیٹیوز دیگر ان کو. قوم ایک بنتی ہے اپنی تربیت کے ساتھ, اپنے آپ کو بنانے کے. جب آپ خود ٹھیک ہوں گے اور آپ کسی تھانے میں جاتے ہیں کسی کام سے, تو جب آپ وہاں جائیں گے اس کو کہیں گے بھائی آپ کو سیلری ملتی ہے, آپ میری بات سنیں, آپ میرا کام کریں, کیونکہ اس کی آپ پے لے رہے ہیں گورنمنٹ آف پاکستان سے, تو آپ اس کو رشوت نہیں دیں. بالکل صحیح ہے. یہاں شارٹ کٹ ہے. ہماری قوم جو ہے وہ خود چاہتی ہے کہ وہ جا کے آفر کرتے ہیں کہ بھائی آپ مجھ سے پیسے لے لو اور میرا یہ کام کر دو. آپ یہ دیکھیں ٹریفک جیم ہو جاتا ہے. جی جی آپ نے دیکھا ہوگا بائکس والے, یا یہ آپ دیکھیں گراؤنڈ ریئلٹی میں آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ وہ شارٹ کٹ سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں, رانگ وے سے جانے کی کوشش کرتے ہیں, ہر طرف سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ ہم جو ہے بذات خود ایک قوم, ہم اخلاقی پستی میں گر چکے ہیں. اس کے اندر ہمیں بیسک جو ہے اپنی اصلاح کی ضرورت ہے. ادارے جو ہیں, اداروں میں جو لوگ بیٹھے ہوئے وہ ہم میں سے ہی ہیں. جو وہ معاشرے میں دیکھیں گے ان کو ہم خود ہی دعوت دیں گے کہ بھائی آپ جو ہے ہمارا یہ کام کر دیں اور آپ ہم سے اتنے پیسے لے لیں. تو بھائی وہ تو پھر کوئی بھی جو ہے آپ کو پتہ ہے یاسر بھائی کہ وہ کہے گا ٹھیک ہے دو بھائی میں آپ کا کام کرتا ہوں. جب ان کو نظر آئے گا کہ یہ قوم جو ہے یہ جاگ گئی ہے, یہ کچھ نہیں رشوت دے گی, کوئی ایسا کام نہیں کریں گے یہ لوگ, تو وہ کیوں ہم سے جو ہے وہ ڈیمانڈ کریں گے کسی بات کے. سیکنڈ یاسر بھائی, ہم آتے ہیں جو معاملات ہمارے ہیں, تو ان معاملات میں مین وجہ جو ہے نا وہ اسلام سے دوری ہے. تو جب تک ہم خود کو اسلام کے سانچے میں نہیں ڈالیں گے تب تک جو ہے ملک کا نظام بھی درست نہیں ہو سکتا, کوئی بھی ادارہ ٹھیک نہیں ہو سکتا, کیونکہ یہاں پر سودی نظام ہے. اور میں نے پچھلے پروگرام میں بھی آپ سے اسی ٹاپک پہ بات کی تھی کہ یہاں جب تک جس قوم کے اندر سود آ جائے تو اس کی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ ہے, تو وہ قوم ترقی کیسے کرے گی. کسی بھی معیار پہ رکھ لیں, کسی بھی پیمانے کے اوپر رکھ لیں, یہ جتنے بھی معاشی مسائل ہیں ان کی جو جڑ ہے وہ یہی ہے. ہم نے بڑا غور و خوض اس کے اوپر کیا, شاید آج تک ہم اس نتیجے پر نہیں پہنچے ہیں. آپ دیکھیں معیشت میں ایک چیز کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں, دوسری ہمارے ہاتھ سے نکل جاتی ہے, دوسری ٹھیک کرتے ہیں, تیسری آپ کے ہاتھ سے نکل جاتی ہے. لیکن ابھی تک یہ نہیں سمجھ پائیں کہ جتنی بھی معاشی مسائل جن کا بھی آپ نے تذکرہ کیا اس کی جڑ کل یہی ہے کہ ہم سودی نظام میں پھنسے ہیں. سودی نظام میں پھنسے ہوئے ہیں. ہم باہر سے بھی سود پر لے کر آتے ہیں, اپنی قوم کو بھی سود پرووائڈ کرتے ہیں, اس کے بعد ہم نے اپنی جو وسائل تھے ان کو ختم کر دیا ہے, ان کو تباہ و برباد کر دیا ہے, بھیک مانگ کے لا کے اپنے ملک کو چلانے کی کوشش کر رہی ہیں. یہ کیسے ہے؟ نہ قوم اس پہ فوکس کر رہی ہے. آپ دیکھ لیں, میں آپ کو ایک گراؤنڈ ریئلٹی بتاتا ہوں. آپ اپنا 1000 کا نوٹ ایک باہر گلی میں پھینک دیں اور کہیں بھائی یہ کس کا, 50 لوگ اکٹھے ہو جائیں کہ میرا ہے میرا ہے میرا ہے. ہمیں ایک قوم ہونے کا ثبوت دینا چاہیے. جو غیر مسلم ہیں وہ ہم سے ترقی اسی لیے کر گئے ہیں, ہم کلمہ گو ضرور ہیں,
جذباتی قوم بھی بالکل آپ نے رائٹ فرمایا ہے، لیکن ہم اخلاقی طور پر بہت پیچھے ہیں، جس میں ہمیں اپنی تربیت کی ضرورت ہے۔ ہمارے اپنے جو قول و فعل ہیں ان میں تضاد ہے، ہم جو کہیں وہ اس کو کریں ہم، تو یہ معاملات ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، تربیت کی ذمہ داری کس پہ عائد ہوتی ہے؟ یہ بات تو درست ہے کہ اگر گھر سے جس شخص کو تربیت ملی ہو وہ معاشرے میں اپنا کردار ادا کر سکتا ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو لیڈران ہوتے ہیں، یہ جن کو ہم فالو کرتے ہیں، صبح سے لے کے شام تک ان کی باتیں سنتے ہیں، ان کے کہنے پر ہم عجیب عجیب حرکتیں کرتے ہیں، کبھی گاڑیوں کے پیچھے اسٹیکر لگا لیتے ہیں، کبھی کچھ کر لیتے ہیں، کبھی ان کے لیے ہم حد سے آگے گزر جاتے ہیں، سب کچھ ہم قربان کر دیتے ہیں۔ کیا یہ ان کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ اخلاقی تربیت بھی کریں ہماری؟ کیونکہ میں نے تو آج تک یہ چیز نہیں دیکھا۔ ایک لیڈر نے کہا کہ بجلی کے بل پھاڑ دو، لوگوں نے جذباتی ہو کے بجلی کے بل پھاڑ دیے، لوگوں کو کہا کہ ایسا کر لو، ایسا کریں، بلکہ ایک وقت تو ایسا آیا کہ انہوں نے اپنے دفاعی اداروں کے اوپر بھی حملہ کر دیا۔ اب یہ تو لیڈر کی ذمہ داری ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کی اخلاقی تربیت کرے۔ یہ کیا ہو رہا ہے یہاں پہ؟ جی، اب اس کے لیے وہی اس سوال کا جواب آپ کی ہی بات میں دیکھیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، قطع کلامی کی معذرت چاہوں گا، میں چاہوں گا اس پہ آپ تفصیل سے جواب دیجیے۔ ایک بریک کے لیے کہا گیا ہے، ایک چھوٹی سی بریک لے لیتا ہوں، بریک سے واپس آتا ہوں، بس اس موضوع پر گفتگو جاری رہے گی۔ آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی۔ پروگرام میں ایک دفعہ شامدید آپ کو۔ بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی، معزز مہمان تشریف فرمائے ڈاکٹر شبیر احمد صاحب، محمد مشتاق صاحب، ان سے ہماری گفتگو جاری تھی۔ ڈاکٹر صاحب، بریک پہ جانے سے پہلے سوال آپ کی خدمت میں ہے، میں چاہوں گا ذرا اس کے اوپر آپ اس کا جواب دیجیے۔ جی جی، ایکچولی جیسے وہی بات میں نے کہی کہ ہمیں بینگ قوم سب سے پہلے اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جب ایک قوم اس نظام میں جاتی ہے جو کہ اسلامی نظام ہے، جس کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کے لیے دنیا قائم کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے، آپ ایک دیکھیں، اس دنیا کا نظام چلانے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ ہمیں جوڑ دیا ہے۔ آپ دیکھیں، ایک ٹیلر ماسٹر کو دیکھ لیں، ایک ٹیچر کو دیکھ لیں، ایک عالم دین کو دیکھ لیں، اچھا اسی طرح آپ ایک ملک شاپ والے کو دیکھ لیں، سبزی فروش کو، ایک نظام اللہ نے چلانے کے لیے سب کو آپس میں جوائنٹ کر دیا۔ لیکن آپ دیکھیں کہ یہ جتنے لوگ ہم ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، یا سبزی فروش ہے، فروٹ شاپ والا ہے، یا دودھ والا ہے، کیا وہ اپنے اس شعبے میں، اپنے اس پیشے میں ایمانداری سے کام کر رہے ہیں؟ بہت اچھی بات۔ تو یہ وہ پوائنٹ ہیں جو بیسک پوائنٹ ہیں۔ گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہے کہ آپ اپنا جو کام کریں اس کو ایمانداری سے کریں۔ اس کے بعد ہم جب تھوڑا سا اپ جاتے ہیں تو پھر سوچتے ہیں کہ کس وجہ سے ہمارے لیڈر جو ہیں، جو آپ نے فرمایا کہ ہمارے لیڈر جو ہیں وہ کیوں ہمیں مس گائیڈ کرتے ہیں اور ہم ان کی باتوں میں کیوں آتے ہیں۔ وہاں ایجوکیشن کا فقدان ہے۔ آپ دیکھیں کہ جتنے پرائیویٹ سکولز ہیں، میں نے یہ بات ایک بار پہلے کی، وہ اتنے مہنگے ہیں کہ غریب آدمی وہاں بچہ نہیں پڑھا سکتا۔ گورنمنٹ کے جتنے سکولز ہیں وہ تباہ و برباد ہو چکے ہیں، وہاں ٹیچر نہیں جاتے، گھروں میں بیٹھے ہوئے سیلریز لیتے ہیں، وہاں گدھے اور جانور بندھے ہوئے تھے، کوڑا کرکٹ پڑا ہوتا ہے۔ آپ دیکھ لیں اندرون سندھ اور دیگر جگہوں پہ قبضہ مافیا نے اس پہ قبضے کر لی ہیں۔ اچھا، جب ایجوکیشن نہیں ہوگی، اب اس ایجوکیشن نہ ہونے کی وجہ سے آپ قرآن پاک ہے عربی میں، آپ اس کا ترجمہ، آپ عربی تو پڑھ رہے ہیں لیکن آپ ترجمے میں آپ کو نہیں پتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں۔ آپ کو، اگر آپ ہائر ایجوکیٹڈ ہیں، انگلش اردو آپ جانتے ہیں، تو آپ اس کا ترجمہ پڑھیں گے، آپ کو سمجھ آئے گی۔ کوئی بھی پرسن ہے، میں ہوں، ادرز ہیں، تو اس میں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے، پھر ان احکامات کے مطابق جب آپ اپنی لائف کو گزاریں گے تو بہت سارے بنیادی مسائل ختم ہوں گے، جیسے کیا، فرقہ پرستی، قومیت پرستی، لاسانیت، ان چیزوں سے۔ اب آپ دیکھ لیں، جو علماء کرام کے کام کرنے کے تھے وہ بیٹھ کے، کوئی دیوبند، کوئی بریلوی، کوئی اہل حدیث، کوئی اہل تشیع، یہ قوم کو ڈیوائیڈ کر دیا گیا۔ اچھا، ایک دوسرے کو مارتے ہوئے کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو ثواب کا کام ہے، آپ اس کو گولی مارو اور یہاں ثواب ہے، جنت کماؤ گے۔ بھائی اس کے لیے تو کہیں پر اسلام میں آپ حدیث اور قرآن میں دکھا دیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہوں، اللہ تبارک تعالیٰ کے احکامات ہوں۔ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ جب آپ کہیں جنگ پر جاؤ، صحابہ کرام کو ہدایت فرماتے
آپ جب جنگ پر جاؤ تو وہاں بوڑھوں کو، بچوں کو، بزرگوں کو، وہاں فصلوں کو نقصان نہیں پہنچانا، خواتین کو نقصان نہیں پہنچانا، اور جو آپ سے لڑنے کی پوزیشن میں ان کو پہلے دعوت اسلام دینا، اگر وہ نہ مانے تو تب ان کے خلاف جنگ کرنا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تعلیمات کہاں ہیں؟ یا ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بیٹھ کے گالی گلوچ کیا کیا نہیں ہو رہا۔ اب جو ٹیچرز ہیں وہ ایک قوم کو دیکھیں، انسان دو چیزوں سے بنا ہے، ایک اس کی جو ہے فزیکلی باڈی، وہ تمام مٹی، پانی، ہوا، اس سے اس کا وجود بنا ہے جو قرآن پاک میں ہے، اللہ کے احکامات کے مطابق تخلیق ہوئی۔ اس کے بعد ایک اس میں روح ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے اندر پھونکی۔ اب آپ دیکھیں اس کے علاج بھی دو طرح سے ہیں۔ انسان کا جو فزیکلی رہن سہن، خوراک اور علاج ہے وہ زمین سے پیدا کیا گیا، میڈیسن دیکھ لیں، اس کی خوراک ہے، پانی ہے، گندم ہے، جو چیزیں ہم کھاتے ہیں وہ سب فروٹ ہیں، پھل، وہ زمین سے ہیں۔ لیکن اسی طرح جو اس کی ہے ایکچولی جو روحانی اس کا علاج ہے وہ قرآن پاک کا ہے، روحانی تعلیمات ہیں۔ تو وہ کون؟ علماء کرام کا کام ہے۔ علماء کرام کو چاہیے تھا کہ وہ ہمیں صحیح وہ گائیڈ لائن دیتے، وہ دین ہمیں سکھاتے جس کی جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات دی ہیں۔ بالکل ایسا تو یہ وہ چیزیں ہیں۔ تو اس میں ایک ٹیچر اور ایک استاد، ایک اسکول ٹیچر اور ایک اس کو استاد کہیں گے، اور ایک مولانا صاحب جو ہیں ہمارے، یہ مولانا صاحب جو ہیں وہ بندے کا روحانی علاج کرتے ہیں، اس کو دینی تعلیم دیتے ہیں، اور جو استاد ہے وہ اس کو دنیاوی تعلیم دیتے ہیں۔ تو یہ دونوں کی بہت ذمہ داری ہے۔ جب یہ اپنی ذمہ داری نبھائیں گے، یہ فرقہ پرستی، قومیت پرستی، لاسانیت ہمارے ملک سے ختم ہوگی۔ جب ہم بھائی بھائی بن کے ایک جگہ بیٹھیں گے، یہ شیعہ، سنی، اہل حدیث، دیوبند، بریلوی، یہ مسلک نہیں ہوں گے، ایک قوم ہوگی، پاکستانی قوم ہوگی، تو امن تو خود بخود آئے گا، خود بخود آئے گا۔ مشتاق بھائی، ڈاکٹر صاحب نے بڑی اہم معاملات کی نشاندہی کی ہے، میں چاہوں گا ذرا اس پر اور گفتگو کر لی جائے۔ کیا سمجھتے ہیں کیسے یہ چیز بیدار ہوگی؟ کیونکہ جہاں پہ بھی نظر ڈالتے ہیں، جیسا بھی آپ نے تذکرہ کیا کہ ہم کار خیر کے کام تو کر رہے ہیں، لیکن وہ جذبہ کچھ عرصے کے بعد مان پڑ جاتا ہے، اور پھر یہ صورتحال ہے۔ لیکن ریاست کی کیا ذمہ داری ہے؟ اب سوال پیدا ہوتا ہے، الیکشن ہوں گے، پھر ایک نئی حکومت آئے گی، ریاست پھر سے اپنا کام شروع کرے گی، لیکن ایک عام آدمی کی حالت زار تو کل بھی یہی تھی، آج بھی یہی ہے۔ سر، جو ریاست کی ذمہ داری ہے، سب سے پہلے تو ریاست کی ذمہ داری، ریاست اپنی ذمہ داری پوری کہاں کر رہی ہے؟ ریاست کی ذمہ داری یہ ہونی چاہیے کہ جو ریاست کے لوگ ہیں، ہم غریب یا امیر، بہت اچھی دونوں کو ہی لے لیں آپ، بہت اچھی جو ان کی زندگی کی ضروریات ہے سب سے پہلے وہ ہونی چاہیے۔ بہت خوب۔ آپ دیکھ لیں کسی بھی شہر میں چلے جائیں، آپ اندرون سندھ چلے جائیں، آپ دیکھ کر حیرت رہ جائیں گے کہ یہاں حالت کیا۔ اچھا، یہ کس کی ذمہ داری؟ یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ ہمارے لوگ ہیں، یہ ریاست کے لوگ ہیں، ان کی غمی، ان کی خوشی، ان کی غمی خوشی کو چھوڑیں، ان کی تکلیف میں کم از کم آپ کام آ جائیں۔ نہیں ایسا نہیں، ان کے چھوٹے چھوٹے بچے دیکھ لیں، بھوک سے پلک رہے ہوتے ہیں، کپڑا تن پہ نہیں ہوتا ہے، رات کو بھی سردیوں کا موسم آ گیا، آپ دیکھنا کہ کنٹینیوس کتنی فوت کی ہوگی دن میں بچوں کی، رات میں۔ اچھا، دوسری بات یہ نا کہ ہم ان چیزوں پہ کس لیے چلے گئے؟ ہم اسلام سے دور چلے گئے۔ اسلام سے دور یہ چلے گئے کہ ہمیں نماز ہم نے چھوڑ دی، بالکل نماز نہیں پڑھتے۔ آپ راستے میں کھڑے ہو جائیں، کسی بھی اشارہ پہ کھڑے ہو جائیں، اور ہر مسلمان سے 6 کلمے سنیں، تو میرے خیال میں آپ کو 100 میں سے 20 لوگ بھی 6 کلمے پڑھ کے نہیں سنائیں گے۔ دور نہیں چلے جائیں، اس بات پہ چلے جائیں، میں کہتا ہوں آپ کو چیلنج دیتا ہوں، پروگرام کر لیں آپ اس پہ کہ جمعے کی کتنی رکعت ہوتی ہے، لوگوں کو یہ پتہ نہیں۔ جو ہمارا اوپر کا طبقہ ہے، ان کے بچے دین کی طرف بالکل نہیں، انگلش میں بات کرتے ہیں، انہوں نے سونا، بیٹھنا، اٹھنا، وہ جو ہوتا ہے وہ اسلام سے بات۔ تو جب یہ چیزیں ہمارے مذہب میں آ جائیں گی، اسلام سے ہم دور چلے جائیں گے، اسلام کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، تو پھر ہمیں اپنے مطلب سسٹم کا، زندگی کا کیا پتہ ہوگا کہ ہم نے کسی کے ساتھ کیسے اٹھنا ہے، کیسے بیٹھنا ہے۔ اچھا چلیے، ریاست کی جو اس وقت ریڈ انرجی وہ کہیں بھی آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ آپ نے ایک بات کی کہ ہم لیڈر کے پیچھے لگ کر کہاں سے کام پہنچ جاتے ہیں۔ میں ایک پروگرام دیکھ رہا تھا، تو ایک ہمارے خان صاحب تھے، وہ خان صاحب کا کوئی جلسہ تھا، اس میں انہوں نے اتنی بڑی بات کر دی کہ میں وہ جو واش روم میں کرتے ہیں مجھے وہ بھی اچھا، تو حالانکہ ماشاءاللہ مسلمان انسان ایسے سوچ سکتے ہیں، یہ بھی لیڈروں کا کام ہے درس دینا کہ نہیں بھائی، آپ یہ ریڈ لائن کون سی ہے؟ ہمارا اسلام، دین، یعنی کہ یہ ریڈ لائن نہیں ہونی چاہیے کہ میں یا میری پارٹی، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ لوگوں کو عجیب عجیب نام لوگوں کو اس طرف لگا دیا ہے
اچھا جو لوگ مر گئے اس سے پہلے جتنی بھی پارٹی کوئی بھی پارٹی کوئی بھی جتنے لوگ مرے ان کے گھر میں انہوں نے آ کے پوچھا ہے کہ اس کے بچے اس کے ماں باپ اس کے بہن بھائی کیا کر رہے ہیں زندگی میں. تو ان لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے بھائی ہمیں نہیں مرنا چاہیے ان کے پیچھے, ہمیں اپنے دین کے پیچھے مرنا چاہیے. بہت اچھا. اگر کوئی مسئلہ ایسا ہے. پھر دوسرا انسان کو اللہ تعالیٰ نے دماغ دیا, دل دیا. بالکل ایسا ہی. دماغ سے سوچو, دل سے سوچو, آپ کیا کر رہے ہو, آپ غلط تو نہیں جا رہے ہو. تو ریاست بہت مشکل ہے. ریاست کی ریٹ آپ پورے پاکستان میں کہیں بھی آپ کو نظر نہیں آئے. اس کو اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے. بہرحال آپ نے بالکل چند چیزوں کی نشاندہی کی. یہ بات درست ہے کہ ہم اخلاقی پستی میں ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری ترجیحات مختلف ہیں. جیسے بھی زبان کا آپ نے استعمال بتایا. اب بچے یقیناً انگریزی سکھائی جاتی ہے, اچھی بات ہے, سکھائیے, اس میں کوئی مضاحکہ نہیں ہے. تاہم یہ بھی ضروری ہے کہ جیسے بھی آپ نے کہا کہ اسلامی تعلیمات کے اوپر بھی زور دینا چاہیے کہ اس کو سیکھا جائے, باقاعدہ اس کو سیکھنے کی ضرورت ہے. اور یقیناً بچے سیکھتے بھی ہیں. جو انگریزی بھی بولتے ہیں وہ بھی سیکھتے ہیں, اور جو نہیں بول پاتے وہ بھی سیکھتے ضرور ہیں. لیکن اس کے اوپر عمل ہونا چاہیے. یہ بات بالکل صحیح ہے. اور اس کو کیونکہ ہم نے معیار بنایا نا, اس وجہ سے ہم بری طرح پھنس کر رہ گئے. اس لیے آج ہمارا شمار کہیں پہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم نے ایک معیار بنا دیا کہ اگر یہ انگریزی میں بات کرے گا تو یہ بہت عالم فاضل ہے, یہ بڑا کوئی قابل شخص ہے. یہ ہماری بدقسمتی ہے اور اس سوچ کو تبدیل کرنے میں وقت لگے گا. میں ذرا ڈاکٹر صاحب کی طرف آؤں گا. ڈاکٹر صاحب ابھی یہ جیسے مشتاق بھائی نے بہت مختصر انداز میں بڑی اچھی گفتگو کی ہے کہ یہ ذمہ داری ہے اور ریاست کو تو ذمہ داری اپنی بہرحال پوری کرنی ہوگی. اور میں جیسے ابھی کچھ دیر پہلے آپ سے عرض کر رہا تھا کہ لیڈرشپ کی بھی ایک ذمہ داری ہے. یہ مختلف ناموں سے پکارنا, میں دیکھتا تھا, میں دل خون کے آنسو ہوتا تھا کہ ایک شخص کو جس کو لوگ اتنا فالو بھی کرتے ہوں اور جس کو چاہتے بھی ہوں, اس کی بات کو سچ بھی مانتے ہوں, چاہے وہ جھوٹی کیوں نہ کہہ رہا ہو, اگر وہ یہ اس کا رویہ ہو, یہ ایک کی نہیں سب کی یہی ہے کہ مختلف ناموں سے بلانا, لیکن یہاں پر کچھ اس شخص کا نام تو لینا کیونکہ اب پتہ ہے ممنوع ہے. تو وہ جو کچھ ہوتا رہا وہ ہم دیکھتے رہے, اور ہم یہ دیکھتے رہے کہ ہماری نسلیں برباد ہو رہی ہیں. سوشل میڈیا پہ عجیب عجیب ٹرینڈز چلائے گئے. اب اس کا استعمال کس قدر مہلک ہوا, اس سے کتنا نقصان ہم نے اپنا کر لیا, وہ ہمارے سامنے ہے. میں چاہوں گا ذرا ڈاکٹر صاحب اس پہ بھی گفتگو. دیکھیں, میری باتیں جو ہوتی ہیں نا, وہ باتیں وہ ہوتی ہیں وہ ریئلٹی جو مقصد ہے کہ ایک عام بندہ جہاں سوچنا بند کرتا ہے نا, میں وہاں سے سوچنا شروع کرتا ہوں معذرت کے ساتھ. بات یہ ہے کہ آج سے 20 سال 22 سال پیچھے چلے جائیں آپ, جب افغانستان کے لیے کال آئی, اللہ جنرل پرویز مشرف صاحب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے, ان کے پاس فون آیا کہ جی آپ ہمیں اڈے بھی دو پاکستان میں اور ہمیں راستہ بھی دو, اور ہم نے افغانستان پہ 9/11 کے واقعے کے بعد حملہ کرنا ہے, اگر آپ نہیں دو گے تو پہلا حملہ ہم پاکستان میں کریں گے. ایسے ہی. تو انہوں نے کہا جی کوئی بات نہیں, ہم دیتے ہیں آپ کو. اب اس کے بعد وہ اڈے بھی دے دیے, راستہ بھی دے دیا. امریکہ یعنی نیٹو 32 ممالک جب افغانستان میں پہنچ گئے, اور 20 سال بعد ہم نے ان کو جہازوں اور ہیلی کاپٹروں کے ساتھ لٹک لٹک کے واپسی بھاگتے ہوئے دیکھا. آج ہم ٹیکنالوجی میں, میزائل ٹیکنالوجی یا دیگر معاملات میں اتنے ایڈوانس ہیں الحمدللہ کہ بہت سارے ممالک, حتیٰ کہ امریکہ بھی نا سوچتا ہے کہ پاکستان پہ حملہ نہیں کر سکتے اب. اچھا, اس ٹائم ہم اتنے مضبوط نہیں تھے. جو آج صاحبزادے ہمارے بھائی بچے جو آج ٹرینڈ چلا رہے ہیں اداروں کے اگینسٹ جا کے, تو میں ان سے ایک سوال کرتا ہوں کہ آج سے 20 سال پہلے وہ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے, شاید ہو بھی نہیں سکتے. بالکل ایسا ہی ہے. اگر اس ٹائم پاکستان کے اوپر حملہ ہو جاتا تو یہ میں وہ حقیقت بیان کر رہا ہوں, یاسر بھائی آپ بھی سمجھیں گے. بالکل ایسا ہی. تو یہ معاملات ہیں کہ اداروں کی جو سوچ ہوتی ہے وہ ایکچولی آنے والے کئی سو سال آگے کی ہوتی ہے. اچھا, اس ٹائم ہمارے ملک کے اندر جو معاشی بحران ہے, اور وہ جو ہے وہ ہمارے لیڈروں کی اسلام سے دوری کی وجہ سے ہے. یقیناً ایسا ہی. دیکھیں, میں بذات خود الحمدللہ میں نے اسلام کے حوالے سے اور الحمدللہ سیاست کے حوالے سے اپنی فیلڈ کو, میڈیکل فیلڈ کو, میں کراچی کے بڑے بڑے ہاسپٹلز میں رہا ہوں, تو الحمدللہ اس کو چھوڑ کے میں نے اگر اس فیلڈ کو جوائن کیا تو اس میں نے کچھ کرنے کے لیے ایک ذہن بنایا کہ اگر میں بھی انہی لوگوں کی طرح ایک ٹیم بنا دوں اور وہ ٹیم بھی وہی کام کرے جو باقی حکمران کر رہے تھے, تو پھر ان میں اور مجھ میں کیا فرق. بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب. اب معاملہ ایسا ہے کہ وقت ہمارے پاس کیونکہ ختم ہو گیا,
لیکن انشاءاللہ یہ گفتگو کے سلسلے کو آگے بھی جاری رکھیں گے. آپ سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے. میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں ڈاکٹر شبیر احمد صاحب کا اور محمد مشتاق صاحب کا. مختصر وقت میں بڑی اچھی سیر حاصل گفتگو دونوں معزز مہمانوں نے کی ہے. وقت ہو رہا ہے یہاں پر ایک بریک کا. بریک کے بعد دوسرے سیگمنٹ کی طرف ہمیں بڑھنا ہوگا. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی.